ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہر لہجہ میں مومن کی نئی یاد نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اور ابھی ہو سکتی ہے تجھ پہ بارش لطف عمیم کی، ابھی ہو سکتی ہے تجھ پہ بارش لطف عمیم کی. کر تلاوت مرد مومن روز قرآن کریم کی، کر تلاوت مرد مومن روز قرآن کریم کی. اور لارے تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں خراج پڑھا کر. محترم سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام اللہ کی سماعت سے اپنے قلوب کو مجلہ و مصفح فرما رہے تھے. اور اب آئیے دل کے صاف و شفاف آئینے میں اس ذات اقدس کے چہرہ انور کا دیدار کرتے ہیں جو مقصود کائنات ہے، جو مطلوب کائنات ہے، جو خلاصہ کائنات ہے، جن کی شان کو بیان کرتے ہوئے خود رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو کہیں فرمایا إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کی شان میں قلم اٹھایا تو یوں مصرع بنایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اسی مفہوم کو اپنے الفاظ میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. علماء دیوبند کے ایک فرزند نے جب آپ علیہ السلام کی شان میں قلم اٹھایا تو یوں مصرع بنایا، جنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. اور میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اور کسی شاعر نے یوں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جانے جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، جانے جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح و ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ. اور شیز کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. اور ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہنسی، والضحیٰ کی شفاعت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، وہ جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ. وہ رب نے خاتم کی جن پر لگا دی مہر، وہ رب نے خاتم کی جن پر لگا دی مہر. وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ. کون مصطفیٰ؟ کون مصطفیٰ؟ توجہ کہ جو عزت میں اول، رفعت میں اول، شوکت میں اول، عظمت میں اول، شہرت میں اول، سیرت میں اول، صورت میں اول. وہ آدم سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ یوشع سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے. کون آیا؟ کون آیا؟ جمال معلیٰ، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا. وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے. حرا سے وہ سوئے فاران آ
گیا ہے, روایت بتانے حسان آ گیا ہے, وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے, اور زمین پر خدا کا بیان آ گیا ہے. اور کسی نے یوں بیان کیا علیہ السلام کی شان کو کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. اور آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی, جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم, ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس, بے بسوں کا سہارا ہمارا نبی, وہ جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل, وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں, آمنہ کا دلارا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو آگے جس نے سنوارا ہمارا نبی. ابھی جنت میں آرام فرما ہے وہ, کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی. ہے نبوت کے تارے تو سارے مگر چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی, ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی, سب کے آقا وہ مولا ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا, اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی, انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی, آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. تو آئیے میرے دوستو, اس سراج منیر اور روشن چمکتا دمکتا روشن منارے کی شان میں نذرانہ عشق و وفا پیش کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں ملک ہندوستان کا وہ مشہور و معروف اور مصروف اور موسٹ ڈیمانڈڈ شاعر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, کسی تعریف کے محتاج نہیں, شعر و سخن کے آسمان کے وہ آفتاب کہ جن کو دیکھ کر کے, جن کو سن کر کے سینکڑوں لوگوں نے نعت پاک پڑھنے کا سلیقہ سیکھا ہے. ایک ایسا شاعر کہ جن کی زندگی کا اکثر گوشہ نعت پاک پڑھنے میں گزرا ہے, بچپن سے لے کر غالباً 55 تک جنہیں نعت پاک پڑھنے کا شرف حاصل ہے. ایک ایسا شاعر کہ جن کا کلام پورے ملک ہندوستان میں سکہ رائج الوقت کی طرح گونجتا نظر آتا ہے. آئیے استقبال کریں شاہکار ترنم, بلبل باغ مدینہ, فخر جھارکھنڈ, استاد الشعراء جناب قاری جمشید جوہر صاحب. میں والہانہ درخواست کر رہا ہوں قاری صاحب مائک پر تشریف لائے. ان کا استقبال میں انہی کے نشاط کے ذریعے کرنا چاہوں گا. انہوں نے کبھی کہا تھا کہ یہ تو کانٹوں بھری وادی کا سفر لگتا ہے, یہ تو کانٹوں بھری وادی کا سفر لگتا ہے, نعت پڑھتا ہوں تو یارو مجھے ڈر لگتا ہے, اور باغ جنت بھی اسے دیکھے تو شرما جائے, ایسا سرکار دو عالم کا نگر لگتا ہے. مائک پر استاد شاعر جناب قاری جمشید جوہر صاحب. کیا تھے کیا جانے کا اور چلا جاتا ہے 8 منٹ اور تمام سب کی خدمت میں جمشید جوہر کا سلام پہنچ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مولانا عباس صاحب لائق تکریم ہیں, مبارک ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی سوجھ بوجھ آپ کی بصیرت کام کر رہی ہے. اتنا بڑا وسیع میدان تنگ ہوتا نظر آ رہا ہے. صبر محترم کی اجازت دیتے میں سیریز کے لیے آپ تک پہنچنے کی وضاحت کر رہا ہوں. درود پاک پڑھ رہا ہوں. اللہم صل علی حضرات, اس مہینے سے قبل ایک مہینہ گزرا جس میں وجہ تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ
کشمش لائے اور اس عالم کا اندھیرا دور ہوا۔ آئیے اس مبارک ماہ کے حوالے سے میں ایک مطلع آپ کے حضور میں حاضر کرتا ہوں، یہی آپ کا ماحول بنائے۔ ابو جہل ابو جہل لہب اتبا سبھی جانے ہی والے ابو جہل لہب اتبا سبھی جانے ہی والے ہیں۔ ابو جہل لہب اتبا سبھی جانے ہی والے ہیں۔ ابو جہل لہب اتبا میرے سرکار دنیا میں بس اب آنے والے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سرکار دنیا میں بس اب آنے ہی والے ہیں۔ میرے سرکار دنیا میں بس اب آنے ہی والے ہیں۔ ابو جہل لہب اتبا سبھی جانے ہی والے ہیں۔ ابو جہل لہب اتبا سبھی جانے ہی والے ہیں۔ میرے سرکار دنیا میں بس اب آنے ہی والے ہیں۔ میرے سرکار دنیا میں بس اب آنے ہی والے ہیں۔ تمام علماء جو لائن کو زینت بخش ہیں، آپ سب کے حوالے سے میں ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ اکڑ کر بدر میں آئے ہیں جو تابوت کے بندے، اکڑ کر بدر میں آئے ہیں جو تابوت کے بندے، اکڑ کر بدر میں آئے اکڑ کر بدر
چلے اللہ سے ملنے چلے اللہ سے ملنے شب معراج کے دولہا چلے اللہ سے ملنے شب معراج کے دولہا چلے اللہ سے ملنے شب معراج کے دولہا شب معراج کے دولہا فرشتے نغمے صلی اللہ گانے ہی والے ہیں فرشتے نغمے صلی اللہ گانے ہی والے ہیں میرے سرکار دنیا میں مذہب والے ہی والے ہیں یہ علماء کے تاج ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے آمین آمین یہ جب تک ہے انشاءاللہ قیامت قائم ہے پیش کرتا ہوں ان کے حوالے بلکہ ان کی نظر کرتا ہوں نعت رسول سے ہٹ کر کے یہ مضمون ہے منقبت کا شعر ان کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں بلکہ اپنوں میں نشاوت کر رہا ہوں سماعت فرمائے کہ محافظ دین کے علماء کیا کہنا ہے محافظ دین کے علماء ہیں انہیں معمولی مقصد محافظ دین کے علماء ہیں انہیں معمولی مت سمجھو محافظ دین کے علماء محافظ دین کے علماء ہیں انہیں معمولی مت سمجھو انہیں معمولی مت سمجھو یہ سب جوہر یہ سب